حقائق ٹی وی میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب عمر آفتاب صاحب جو نیسپاک کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے. ناظرین آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ نیسپاک ایک گورنمنٹ کا ایسا ادارہ ہے جو تمام کنسٹرکشن کمپنیز کو انجینئرنگ کنسرنز کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہے اور کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے نیسپاک کی کنسلٹنسی ایک صنعت سمجھی جاتی ہے اور اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا. عمر آفتاب صاحب ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یہ آج سے نہیں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 65 میں ابھی ایف اے میں پڑھ رہا تھا تو میں نوائے وقت میں کالم لکھا کرتا تھا. میں نے اس وقت بھی یہ مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ شہروں پہ آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ نئے شہر بسائے جائیں, نئی آبادیاں بسائی جائیں اور انہیں تمام شہری سہولیات پرووائڈ کی جائیں تاکہ اس پہ رہنے والے شہر باقی شہروں کی طرف ڈائیورٹ نہ ہوں. اسلام آباد کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ ارلی 60 میں بنا, آج اس کو بنے 60 سال ہو گئے ہیں. آج اس پہ بھی دباؤ بڑھ گیا. اگر اس کے ارد گرد پہاڑوں میں جیلم کے پاس, جیلم اور پنڈی کے درمیان جو زمینیں خالی پڑی ہیں, اگر اس میں شہر بسا دیے جاتے تو آج یہ مسئلہ نہ پیش آتا. آپ تو ایک ایسے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ان سب چیزوں سے باخبر ہے, تو کیا آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو یہ کوئی پرپوزلز دی ہیں یا اپنے انجینئرنگ کنسرنز کو یا جو ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ شہروں سے ہٹ کے بھی آبادیاں بننی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیسپاک میں جی بہت سارے بڑے میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے جو بڑے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو وہ ایکسپرٹس ہیں اور دنیا بھر میں انہوں نے ٹریننگز بھی لی ہوئی ہیں اور اس کے بعد تجربہ ان کا بہت زیادہ ہے. اور تجربے کے علاوہ پھر انہوں نے پریکٹیکلی نیسپاک نے بہت سارے کام کیے ہیں اور یہ دنیا میں بھی اس ادارے کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ہماری برانچز بھی کافی ملکوں میں ہیں. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ جو اس وقت رورل ایریا میں گزارش یہ کروں گا, وہاں پہ ابھی ایسی زمین جو ہے جو لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور پروجیکٹس کے لیے اگر وہی زمین یوٹیلائز کی جائے, اور آنے والے وقتوں کے اندر اس شہروں کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہو گیا ہے اور اتنی خلقت آ چکی ہے. آپ لاہور شہر دیکھ لیں, ادھر اتنی دنیا اکٹھی ہوئی ہے, پھر ان لوگوں کو ریسورسز دینا, پھر ان کے مسئلے مسائل حل کرنا. اور یہی ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ رورل ایریا میں جائیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے اور آنے والے وقتوں کے اندر وہاں پہ ایک چھوٹے سٹیز بن جائیں اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں ان کو روزگار ملے گا اور پروجیکٹس وغیرہ جو ہیں وہاں پہ بنائے جائیں. اور نیسپاک ایک ایسا ادارہ ہے, کنسلٹنسی دیتا ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیسپاک کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. اور نیسپاک نے ڈیمز کا کام کیا ہے, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں اور وہاں پہ اس وقت میں دیکھتا ہوں شیخوپورہ کا ایریا دیکھ لیں, فیصل آباد روڈ, مین روڈ دیکھیں, بہت ایسی جگہ ہے جہاں پہ ضرورت ہے کہ اس کو کمرشلائز کیا جائے اور وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوگا اور لوگوں کو بھی اس وقت جو ادھر خلقت جو اکٹھی ہوئی ہے وہ اپنے اپنے ایریا کے اندر وہاں پہ روزگار بنایا جائے, وہاں پہ سسٹم بنے ان کا, وہاں پہ روزگار ان کو ملے. ان کو اس شہر کی طرف آنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو ویسے ہی سانس لینا مشکل ہو گیا. کراچی کے بھی آپ کو حالات پتہ ہیں کس طرح سیوریج سسٹم سارا تباہ ہو گیا ہے. ہمارا لاہور کا سیوریج سسٹم تباہ ہو گیا ہے. جو ہماری مین کنال جو ہے, جو نہر جو گزرتی ہے, اس پہ آپ حالات دیکھیں کہ اتنے انجینئرز اور اتنی ٹریننگ اور سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم سب لوگ جو ہیں, گورنمنٹ بھی فیل ہو گئی ہے کہ وہ اس میں سیوریج سارا جا رہا ہے اور اتنی گندگی ہے وہاں پہ. آپ جب چلتے ہیں, آرڈر کا مسئلہ ہے, بدبو اتنی آ رہی ہوتی ہے, ہر گھر کا بندہ جو ہے اس میں گندگی ڈال رہا ہے. تو اب یہ کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے لاہور میں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز چوک ہوتی جا رہی ہے,
اب ہمیں کچھ بہتر اس کے لیے سوچنا چاہیے. نیسپا کا ادارہ ایک ایسا ہے, یہاں کے ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھایا جائے, گورنمنٹ کے لوگ ساتھ بیٹھیں, کوئی پروجیکٹ بنایا جائے, اپنے جو ہمارا شہر ہے اس میں لوڈ کم کیا جائے لوگوں کا, اور آنے والے وقت کے اندر اس کو بہتر کیا جائے ڈے بائی ڈے. ابھی اس طرف کوئی بندہ فوکس نہیں کر رہا. واسا بھی بالکل فیل ہو چکا ہے. وابڈا کے بھی حالات جو ابھی جا رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ وابڈا تنخواہیں دینا مشکل ہوا ہوا ہے. نیسپا کا آہستہ آہستہ ہمارے ابھی جو موجودہ ایم ڈی صاحب ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے, اور کووڈ کے دنوں کے اندر جن حالات کے ساتھ نیسپا کو نکالا ہے, اور یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں ان کے اندر ایک سکلز اس قسم کے ہیں کہ وہ باہر بھی پڑھ کے آئے, آ کے انہوں نے امپلیمنٹ کیا چیزوں کو. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ برکلے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے برکلے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں, اور ان حالات کے اندر انہوں نے چیزوں کو کس طرح اٹھایا ہے اور نیسپا کو دوبارہ واپس اپنے اس کو لے کے آئے ان حالات میں. میں دیکھتا ہوں کہ جن دنوں میں کووڈ کے دن تھے, ہر ادارے میں مسائل بنے ہوئے, تنخواہوں کا مسئلہ تھا, بہت سارے مسئلے مسائل تھے, اور انہوں نے آتے ساتھ ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا. ود ان 3 ایئرس ٹائم کے اندر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے, اور چیزوں کو لے کے یہ چلے. اور میں حیران ہوں کہ جو پرانے کچھ ایسے انجینئرز جو تھے جو بالکل نکارہ ہو گئے تھے, ان کو بھی آن بورڈ کیا انہوں نے, اور ان لوگوں کو بھی گھر میں روزگار دیا. کچھ ریٹائر لوگ تھے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا, اور ان کے سکلز کا فائدہ اٹھایا, اور کیپیسٹی جو ہے نیسپا کی بہتر ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, لیکن حالات دیکھتے ہوئے جن سرکمسٹانسز سے ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب نے چیزوں کو لے کے آگے چلے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے مشکلات بھی تھیں ان میں آسانی پیدا کی, اور آج یہ وقت آیا کہ نیسپاک دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے, ہو بھی گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے, اور یہ لوگ جو ہیں لوگوں کے بہت روزگار لگے ہوئے ہیں, اور نیسپاک سے ایک 4-5 ہزار آدمی کا پورا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس میں بھی کافی سارے لوگوں کو نیسپاک کی وجہ سے روزگار مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو بھی کافی بینیفٹ ہے نیسپاک کی وجہ سے. تو میری تو دعائیں ہیں, میں بھی ایک چھوٹا سا آفیسر ہوں, لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کو, اور آنے والے وقتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے بھی کوئی ایک ایسا کام اور کرا جائے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. کیونکہ ہمارے کچھ ایسے آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نیسپا کے اندر جن کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ویژن ہے, نہ کوئی چیز ہے, لیکن وہ نوکری ملی ہوئی ہے, وہ چلتے آ رہے ہیں, نہ انہوں نے R&D کی ہے, نہ اس کی طرف فوکس کیا ہے. یہ واحد ایک ایم ڈی میں نے دیکھا ہے جن کے انہوں نے R&D کا بھی ایک ڈویژن بنایا, اور ایک ایکسپرٹ آدمی کو بٹھایا جس کا تجربہ ہے, اور یہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت ہیلپ ملے گی. اور جس رورل ایریا کے اندر سپورٹ کی ضرورت ہوگی, نیسپاک جو ہے وہ کھڑا ہے اور ہیلپ کرے گا. نیسپاک نے کوئی سجیشن, جس سے میں نے سوال کیا, گورنمنٹ کو دی ہیں کہ شہری آبادی پہ دباؤ کم کرنے کے لیے چھوٹے شہر آباد کیے جائیں, جس سے ایک سمارٹ سٹی ایک لفظ ہے, اگر اس طرح کے سمارٹ سٹی بنا دیے جائیں کہ جہاں دنیا کی ہر سہولت موجود ہو, اور ان لوگوں کو بڑے شہروں کی طرف نہ آنا پڑے. سر جس طرح میں ابھی اپنے ایم ڈی صاحب کا ذکر کر رہا تھا, انہوں نے کچھ پروجیکٹس ایسے بھی کیے جن کے اندر یہ سمارٹ سٹی کا ریلیٹڈ جو ہے کیپٹل سمارٹ سٹی اور کافی سارے پروجیکٹس جس میں ان کی گائیڈنس ضرور رہی, کیونکہ وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اس میں کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے بینیفٹ لیا, گورنمنٹ نے فائدہ لیا, اور یہ زمین جو تھی گورنمنٹ کی وہ بھی یوٹیلائز ہوئی, اس کا ریونیو جنریٹ ہوا, وہ گورنمنٹ کو گیا. اس میں کوئی پرائیویٹ لینڈ بھی ہے, اس میں مطلب کوشش کی جا رہی ہے نیسپاک کے پلیٹ فارم سے, اور ایک یہ اتھینٹک ادارہ ہے, سرٹیفائی ادارہ ہے. اس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. یہ ایک چشم کشا سجیشن ہے کہ سمارٹ سٹی بنا کے آپ وہاں چھوٹے چھوٹے شہر آباد کر دیں, تاکہ بڑے شہروں پہ, جس طرح ٹریفک کا اتنا سنگین مسئلہ بن چکا, کراچی جیسے شہر کے لیے یہ 4 دن کی بارشیں ان کے لیے طوفان نوح ثابت ہو گئیں. اس طرح کہ اگر سندھ کے جو لاکھوں ایکڑ زمین بیکار پڑی ہے,
उनमें अगर जो मुख्तलिफ शहर बसा दिए जाए तो ये प्रेशर कभी ना आता। नाज़रीन, उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो कि अपने गौर करने की आदी बिल्कुल नहीं है, आज तक हमने देखा ही नहीं किसी को अयूब खान के बाद आज तक कि जिसने आवाम के लिए कुछ सोचा हो। अगर भुट्टो साहब ने कुछ सोचा था तो उन्हें भी पार लगा दिया गया। बाकी अल्लाह इन्हें हदायत दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।